اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سامعین کرام، قرآن جو آسمانی کتاب ہے اور اللہ رب العالمین نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائیں ان تمام کتابوں کو منسوخ کر کے ختم کر کے قرآن مجید کو قیامت کے دن تک محفوظ اور اس پر عمل کرنے کے لیے حکم نافذ فرمایا ہے۔ وہ قرآن مجید ہمارے لیے سراپا ہدایت ہے اور ان کی تمام باتیں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں۔ سامعین کرام، جو سورت میں نے پڑھی ہے اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو شروعات کی ہے اس کی باتوں کو بتانے سے قبل ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے ہر چیزوں پر انسان کو فوقیت نصیب فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہے ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مقام ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو مبعوث فرمایا ان تمام نبیوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا اور کہا، اور تمام امتیوں میں امت محمدیہ کو اعلیٰ مقام اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا۔ اسی طرح تمام ایام میں، تمام دنوں میں، تمام جو انسان وقت گزرتے ہیں یا گزارتے ہیں ان تمام دنوں میں اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن کو اہمیت دیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام مہینوں میں افضل مہینہ رمضان المبارک کو بنایا ہے، یعنی ہر کی اپنی اپنی فوقیت اس بات پر آ کے اٹک جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ موقع یا وہ افضل مقام عنایت فرمایا ہے، اس کے باوجود ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ یعنی تمام ایام میں، تمام دن میں یوم الجمعہ کو، جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دیا اور ہفتے کا عید بنایا ہے۔ اس دن کا اہتمام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات ہی کے دن سے کیا کرتے تھے۔ اس دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اچھے سے اچھے لباس زیب تن کرتے تھے، اس دن کی اتنی اہمیت دیتے کہ اپنی تمام کاروبار اور تمام کام کو چھوڑ کر صف اول میں جگہ لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صف اول میں جگہ لینے کے لیے قرآن اندازی کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، یعنی کون بیٹھے گا کون نہیں بیٹھے گا۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم امت محمدیہ کے اشرف المخلوقات میں مسلمان ہیں اور امت محمدیہ ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے۔ ہم وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یا اس کو اس طرح سمجھائے کہ ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ ایک حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام جو میرے ساتھی ہیں تمام جنت میں جانے کے لیے اپنی گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اور اس سے کئی کوس پیچھے ہم چل رہے ہیں، حالانکہ اس کا گھوڑا یا اس کی سواری ہماری سواری کے بنسبت کمزور ہے۔ اس واقعے کو یا اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز چھوڑ دینے کے بعد ایک آدمی اتنا پیچھے ہو جاتا ہے جتنا پیچھے 70 سال ایک انسان کو لگتا ہے۔ ایک سوار کو 70 سال لگے گا آگے جانے میں، اتنا پیچھے انسان ایک جماعت کا ثواب چھوڑ دینے سے لگتا ہے۔ اسی طرح فضیلت اول سب کی، یعنی 70,000 فرشتے اور 70,000 کی مدت جو عبادت کرتے ہیں اوروں کے بنسبت اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا ہے۔ تو بہرحال اس اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اذان سے قبل آ جاتے ہیں اور نماز میں پہلی صف میں جگہ نہیں لیتے ہیں، اس کے بعد دائیں صف میں بھی جگہ نہیں لیتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کمیاں ہمارے اندر، بہت ساری کمیوں ہیں اور غلطیوں کا ایک مجمع ہمارے اندر گھس چکا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر میں جتنی برائیاں، جتنی خرابیاں ہیں اس کا مجمع یعنی ایک جمگھٹ ہمارے اندر پیوست ہے جس کو ہم نکال نہیں پا رہے ہیں یا نکال نہیں سکتے ہیں یا نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام خرابیوں کو آپ اپنے نفس پر تولے اور اپنے نفس سے پوچھے کہ ہم نے جو کام کیا ہے یا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
تو بہرحال جو سورت میں نے پڑھا ہے اس سورت کی شروعات اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کو کس کو یقین دلانا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ امت مسلمہ یا مسلمانوں کو سمجھانے کی قسم کی ضرورت پڑ گئی؟ اس آیت یا اس لفظ سے یا اس جملے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں بتانے جا رہا ہے یا جو باتیں ہم کو کہنا چاہ رہا ہے اس بات کی یا اس الفاظ کی اہمیت اور افادیت بہت زیادہ ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے بیان فرمایا ہے۔ کہا ولا، قسم ہے زمانے کی۔ اب قسم کے متعلق ذرا سا سن لے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اختیار ہے یا اللہ رب العالمین کو یہ مرضی ہے یا اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے کہ وہ زمین کی قسم کھائے، آسمان کی قسم کھائے، چاند سورج کی قسم کھائے اور تمام جہان کی قسم کھائے، جیسا کہ قرآن مجید نے مختلف آیات میں کہا والشمس والضحیٰ واللیل والسماوات والارض، یعنی مختلف جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو چاہے تو بخش سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم اور آپ ذرا سی باتیں پر قسمیں کھا لیتے ہیں، اور قسم اللہ کے علاوہ تو اللہ کے علاوہ کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسائل میں، بہت سارے معاملات میں ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں کہ بیٹے کی قسم کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے۔ ہماری خواتین کہتی ہیں اپنے شوہر نہ مر جائے کہ ہم یہ کام نہیں کیے ہیں، یعنی شوہر کی قسم، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، جوانی کی قسم، بڑھاپے کی قسم، تندرستی کی قسم، یعنی دنیا کی جتنی قسمیں ہیں تمام قسم کھانے والے مشرک کہلاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا، اگر کسی نے اللہ کے علاوہ قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص کے اندر یہ عمل ہے کہ اللہ کے علاوہ قسم اگر کھاتے ہیں تو وہ توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں گر گرائے، اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ رب العالمین آج سے پہلے میں نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں، بیٹے کی قسم کھائی ہے، بیوی کی قسم کھائی ہے، بچوں کی قسم کھائی ہے، جوانی کی قسم کھائی ہے، مختلف قسم کی قسم کھائی ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ آپ کسی کی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤں گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر قسم کھائیں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی، اور اس وقت قسم کھائیں جب اس کا کوئی راستہ نہیں ہو۔ ایک حدیثوں میں یہ باتیں بھی آئیں کہ زیادہ قسم کھانے والا جھوٹا شخص ہوتا ہے، یعنی جو زیادہ قسم ہر بات پہ قسم کھاتا ہے کہ قسم میں نے ایسا نہیں کیا، قسم میں نے ایسا کیا، قسم میں نے ایسا کیا، وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے۔ تو بہرحال قسم کھانے سے پرہیز کرے، اور اگر ضرورت بھی پڑے قسم کھانے کی تو صرف اور صرف اللہ کی قسم۔ اور جب اللہ کی قسم کھا کے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے میں بیان کرے کہ اللہ کی قسم یہ بات میں نے نہیں کہا ہے، تو آپ پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ وہ بات سامنے والا جھوٹ بولے یا سچ بولے۔ جب اللہ کی بات آ جائے تو آپ اس کو یقین کر لیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی تمام چیزیں، تمام اشیاء فنا ہو جائے گی اور مٹ جائے گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور وہی سب کا مالک اور خالق ہے۔ تو آیت کریمہ کی شروعات اللہ رب العالمین نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ انسان میں کفار بھی شامل، مشرکین بھی شامل، یہود بھی شامل، نصرانہ بھی شامل، بچے بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، جوان بھی شامل، عورتیں بھی شامل، اور تمام کی تمام انسان شامل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر چار قسم کے شخص ایسے ہیں، چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ہم لوگ سب آدمی ایمان لائے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو بھی مسجد میں موجود ہے یا معاشرے میں، جو اسلامی معاشرے کے اندر میں رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمام کے تمام مومنین ہیں، اور سب لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بقدر خیرہ وشرہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، ہم تمام لوگوں کا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔
اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان لانا، ہم لوگ کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ آسمانی تمام کتابیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابیں تمام لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ایک نہ ایک دن ہونا ہے، قیامت برپا ہونا ہے، اور اس کے بعد بقدر خیر ہی و شر ہی، اچھی تقدیر پر اور بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہماری تقدیر ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ اچھا کیا، اور ہماری تقدیر ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ہمارے ساتھ برا ہوا، اس بات پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام ایمان لانے والے ایک یعنی اسلامی معاشرے کے اندر میں ایک شخص وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں گھاٹے میں نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے شخص ہیں سب گھاٹے میں ہیں۔ اب پہلا ایمان والا ایک مومن ہوا، مومن کی بے شمار صفات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ آپ الحمدللہ ختم کرنے کے بعد الف لام میم شروع کریں گے، بے شمار صفات بنائے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ظلم و زیادتی سے بچتے ہیں، بہت ساری صفاتیں ہیں یہ تمام اہل ایمان کا۔ اور اگر آسانی سے سمجھنا ہے کہ ایمان والا کیا ہے تو آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، اور آپ کے نفس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان رکھا ہے، اور آپ یہ کا نفس یہ آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو ایک ایمان والا ہوا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ بے ایمان ہے، اہل ایمان اور بے ایمان جو ایمان والا نہیں ہے۔ اب ایمان والا میں نہیں، ایمان والا میں بہت ساری کیٹیگری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والا کے بھی مقام درجات الگ الگ ہیں، اور نہ ایمان لانے والوں کی بھی درجات الگ الگ ہیں۔ اب اس میں سے سب سے نچلا درجہ جو ہے، جو آیت کریمہ میں نے پڑھا سورہ عصر کے بعد، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی اہل ایمان کے علاوہ ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو دونوں پٹری پر ہوتا ہے، یعنی ایک ٹانگ ایمان والا کے ساتھ ہے اور ایک ٹانگ غیر ایمان والا کے ساتھ ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین نے کہا منافق ہے۔ اب منافق کی صفت، اب منافق کی کیفیت اور منافق کے علامات بہت سارے ہیں، حدیثوں کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیا ہے، آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری صفات ہیں، اس میں سے 3 صفات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا حدث کذبا واذا وعد اخلفا واذا اؤتمن خانا۔ 3 قسم اگر آپ کے اندر میں ہمارے اندر میں ہیں تو ہم منافق ہیں۔ مومن زبان سے تو کہلا رہے ہیں، معاشرے میں تو ہیں کہ اہل ایمان ہم کو سمجھ رہے ہیں کہ مومن ہے، مسلمان ہے، بھائی نماز جمعہ کی پڑھنے آتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، تمام چیز، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، لیکن ہمارا عمل اگر ایسا ہے تو ہم ایمان کے ساتھ ساتھ منافق میں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ اذا حدث کذبا، جب ہم بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا ہم جھوٹ، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں کسی بھی معاملے میں تو ہم منافق میں شامل ہوتے ہیں، اور ہمارا کوئی عمل اللہ رب العالمین کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جھوٹ کی جب بات آئی تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ امام احمد مسند احمد کے اندر میں امام احمد بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد ایک راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک ٹڈی مری پڑی ہوئی ہے، 2 مردار کھانا جائز ہے، 2 مردہ چیز، مرا ہوا چیز کھانا جائز ہے، ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون کھانا جائز ہے، کلیجی اور تلی، سب لوگ جانتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں۔ تو ٹڈی اگر مرا ہوا بھی ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جائز کرا ہے۔ ٹڈی کیا ہے؟ وہ آسمانی میں ایک پرندہ، بہت چھوٹی سی پرندہ ہوتا ہے، وہ جھنڈ کے جھنڈ اڑتی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین نے اگر مرا ہوا بھی آپ کو مل جائے تو وہ کھا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو دیکھتے ہیں امام احمد کے استاد کہ ٹڈی مری پڑی ہوئی ہے اور ایک چوٹی اس ٹڈی کو کھینچ رہی ہے۔ ٹڈی کا وزن لگ بھگ 50 گرام یا 100 گرام ہوگا، 85 گرام مان لیجئے، اور چوٹی کی طاقت کتنی ہے؟ 50 گرام کو کھینچ نہیں سکتی ہے چوٹی۔ ایک مان کے چلیے ایک چینی کا دانہ اگر گرا ہوا رہتا ہے گھر میں تو ایک چوٹی کھینچ نہیں پاتی ہے، 2 چوٹی مل کے کھینچتی ہے۔ تو 50 گرام کا ٹڈی راستے میں پڑا ہوا ہے، امام احمد کے استاد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک چوٹی کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، کھینچنا چاہ رہی ہے، لے جانا چاہ رہی ہے، لیکن کھینچا نہیں رہا ہے، تو وہ چوٹی چھوڑ دیتی ہے اس کو، اور چوٹیوں کے پاس جاتی ہے، بہت ساری چوٹی کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بھائی فلاں جگہ پر ایک ٹڈی مری پڑی ہے، جو ہمارا خوراک ہے، ہم لوگ سب چلو مل کر کے اس کو لاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ٹڈی یہی کہا ہوگا، اس لیے لانے کے لیے آئے گا، تو یعنی بیان کرنے کا مطلب ہے کہ یہی چوٹی جا کے اپنے معاشرے میں کہی ہوگی۔ چوٹی کی جماعت آتی ہے، ایک جھنڈ آتی ہے، اور امام احمد کے استاد اس ٹڈی کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں۔ تمام چوٹی آ کر کے دیکھتی ہے کہ بھائی
تم جو خبر ہم کو کیے ہو کہ ایک ٹڈی مری پڑی ہوئی ہے، جب ہم لوگ آئے تو ملا نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہتا نہیں بھائی ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچ بول رہے ہیں، یہاں پر تھا لیکن ابھی نہیں ہے۔ پھر چوٹی چلی جاتی ہے، پھر ٹڈی کو رکھ دیتے ہیں زمین پر، پھر وہ چوٹی تلاشتے تلاشتے پہنچ جاتی ہے، کہتا ہے کہ ہاں ہے، چلو پھر بلا کے چلتے ہیں۔ پھر جاتی ہے بلانے کے لیے، پھر آتے ہیں چوٹیوں کی جماعت، پھر وہ اٹھا لیتے ہیں، پھر چوٹی کی جماعت واپس چلی جاتی ہے۔ تیسری بار جب لاتے ہیں اور ٹڈی وہاں پر نہیں پہنچتا ہے، تو جو چوٹی کہنے گئی تھی کہ بھائی وہاں پر ٹڈی مری پڑی ہوئی ہے، چلو مل کے کھائیں گے، لاتے ہیں اس چوٹی کو، تمام چوٹی مل کر کے کوئی ہاتھ کوئی پیر کوئی گردن توڑ متوڑ کر کے مار ڈالتا ہے۔ ہم اسلامی معاشرے کے اندر میں رہتے ہیں، امت مسلمہ ہیں، اللہ رب العالمین پر یقین ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور انشاءاللہ اس بات پر بھی یقین ہے کہ جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانیں گے تو۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایک جھوٹا شخص ہے جو آپ کو جھوٹی خبر دیتا ہے، جھوٹی بات بتاتا ہے، جھوٹ کی طرف ترغیب دیتا ہے، آپ اس کو کیسے زندہ چھوڑتے ہیں؟ اس سے کیسے آپ شادی بیاہ کرتے ہیں؟ اس کے شادی بیاہ میں کیسے آپ شامل ہوتے ہیں؟ ایک اللہ رب العالمین کے سب سے حقیر مخلوق، سب سے چھوٹی مخلوق چوٹی اپنے معاشرے میں جھوٹ بولنے والے کو نہیں زندہ رہنے دیتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اعلیٰ مقام عنایت فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف بنایا ہے، پھر ہم جھوٹ بولنے والے کو کیسے اپنے معاشرے کے اندر میں؟ تو جھوٹ بولنا بڑی، ایک بچوں کو ہم نے پڑھایا تھا اور ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمارے استاد بھی ہمیں پڑھایا ہے کہ ایک جنگل میں بکریاں چراتا تھا ایک لڑکا، ہر روز ہلہ کر دیتا تھا محلے میں کہ بھائی بھیڑیا آئی بھیڑیا آئی بھیڑیا آئی۔ سب لوگ جب جاتے اس کو بچانے کے لیے تو خوب ہنستا تھا، کہتا ہم نے تو سب کو بڑبک بنایا، سب کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے حقیقت معنوں میں کہ بھیڑیا آ جاتی ہے، اس کے بکری کو بھی چیر پھاڑ دیتا ہے، اس کو بھی مار ڈالتا ہے۔ اب وہ چلا رہا ہے کہ بھائی بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ لوگ کے اندر یہ معاشرہ میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو آواز دے رہا ہے یہ ہمیشہ ہم لوگ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، لوگ نہیں جاتے ہیں، تو جھوٹ بولنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ سے پرہیز کرے۔ الصدق ینجی الکذب یہلک، سچائی جو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی کا معاملہ ہو جائے، آپ سچ بول دیجئے کہ بھائی ہم نے یہ غلطی کیا ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے، اور اس بات پر ہم پوری توقع کے ساتھ کہتے ہیں کہ سامنے والا رحم دل ہو جائے گا اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ لیکن آپ اس کو ٹال مٹول کر کے جھوٹ 90 جھوٹ ملا کہیں گے نہیں ہم نے ایسا نہیں کام کیا، فلاں نے ایسا کیا، تو ہم یہاں تھے ایسا کر، یعنی کسی بھی طرح اگر جھوٹ آپ شامل کرتے ہیں تو وہ ہلاک آپ کو کر دے گی اور برباد کر دے گی۔ تو پہلا کیا تھا؟ اذا حدث کذبا، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ دوسرا کیا ہے؟ واذا اؤتمن خانا، دوسرا کیا ہے؟ واذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ اہم مثالیں ہیں۔ اب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کیا کرے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیسے سمجھیں؟ مثال کے طور پر آج میں نے آپ سے وعدہ کیا، یا آپ نے کوئی کام ہم کو دیا، ہم نے کہا کہ وعدہ کرتے ہیں کہ فلاں دن ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ ہم کو کہیں کہ بھائی یہ کام ہے اور میرا کر دو، ہم نے کہا کہ بھائی ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارا کام کر دیں گے، نہیں کیے، وعدہ خلافی۔ اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں سے ایک مثال دے رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ اسلام میں جس وقت عمر بن خطاب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس وقت مکہ میں صدا گونجی، مکہ کے لوگ مارے خوشی کے اور مارے جو دہشت اور خوف سے جی رہے تھے، بلند آواز سے خانہ کعبہ کا کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ کیوں اتنا روب و دبدبا حضرت عمر بن خطاب کا اللہ رب العالمین نے دیا تھا؟ کفار و مشرکین کی حالت میں بھی، یعنی جب وہ کافر تھے اس حالت میں بھی مکہ کا کوئی سردار کوئی قبیلہ ان کے سامنے میں ٹک نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اور جب اسلام لائے تو بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسلام کو کوئی انگلی دکھا سکے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص جیل خانے میں قید میں تھا، اس کا نام ہرمزان تھا۔ ہرمز یا ہرمزان دونوں حدیثوں میں آیا ہے، ہرمز یا ہرمزان، تو مان کے چلیے کہ ہرمز کو لایا گیا جمعہ کے دن۔ آج بھی سعودی عربیہ کے اندر میں یہ عام ہے کہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ججمنٹ ہوتا ہے، سزا دی جاتی ہے تو جمعہ کے دن دیا جاتا ہے، اور وہ بھی بھرے مجمع میں دیا جاتا ہے۔ جامع مسجد کے باہر ایک مجمع ہوتا ہے، ایک چبوترا ہوتا ہے، وہاں پر قاضی آتے ہیں، جلاد آتے ہیں، اور یہ قاضی سزا سناتے ہیں کہ بھائی اس نے جرم کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے، اور جلاد اس کو سزا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا۔ نماز کے بعد ہرمزان کو لایا گیا،
حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین بھی موجود ہے، جلاد بھی موجود ہے، قاضی صاحب بھی موجود ہے، تمام نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی ہرمزان کو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس زمانے میں بھی اور حدیثوں میں بھی اور آج بھی یہ رواج ہے کہ جن کو پھانسی دی جاتی ہے، جس کو قتل کیا جاتا ہے، اس سے خواہش پوچھی جاتی ہے، بھائی کوئی خواہش ہو تمہاری تو بتا دو۔ ہرمزان سے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتا دو، ہم تمہاری اس خواہش کو پوری کریں گے۔ ہرمزان کہتا ہے کہ میری معمولی خواہش ہے لیکن آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو فیصلہ کرنا ہے، جو فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے قتل کر دیجئے، میری خواہش پر مت جائیے۔ کہتے ہیں نہیں، تمہاری خواہش جو ہوگی ہم پورا کریں گے۔ کہتا نہیں پورا کر سکتے، معمولی خواہش ہے لیکن نہیں پورا کر سکتے۔ کہتے ہیں ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری خواہش کو پورا کیے بغیر ہم قتل نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں ہرمزان بس امیر المومنین بس دو خواہش ہے، پہلی خواہش یہ ہے کہ یہ جلاد کی تلوار سے ہم کٹنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کی تلوار سے کٹنا چاہتے ہیں، یعنی میری گردن اڑے تو آپ کی تلوار سے اڑے۔ کہتا چلو یہ خواہش تمہاری 100% کنفرم۔ دوسری خواہش کیا ہے؟ تو سامنے جو کنواں ہے اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لائیے، مجھے پلائیے۔ یہی دونوں خواہش ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے شیطان بھاگتا تھا، راستہ کاٹ دیتا تھا، وہ ان کے سامنے میں یہ دونوں خواہش جو رکھا، مسکرانے لگے کہ اتنی معمولی خواہش اور اتنا لمبا بکھیرا کر رہے تھے، اتنی معمولی خواہش اور اتنا لمبا۔ کہتے ہیں کہ لائیے۔ گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکیزے میں پانی بھرے، بالٹین میں پانی بھرے، لائے، گلاس کی جگہ پر مسکیزہ سمجھ لیجئے، گلاس میں پانی لائے اور ہرمزان کو پیش کیے کہ لو ہرمزان پیو اور اپنی تلوار بھی تیار ہے ہماری، تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ کہتے ہیں ہرمزان اپنی گلاس کو اپنے ہونٹ تک لے جاتا ہے اور واپس کر لیتا ہے، مسکراتا ہے، لے جاتا ہے واپس کر لیتا ہے، مسکراتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی آدمی بھی تھے، غصہ بھی آدمی تھے اور لوگ کانپتا تھا ان۔ بہت سارے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ صرف حکم دیجئے اس بدتمیز کی گردن اڑا دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہرمزان زیادہ وقت نہیں لو، تم بچ نہیں سکتے ہو، پانی پیو۔ کہتے ہیں اللہ امیر المومنین آپ نے وعدہ کیا کہ جب تک ہم پانی پیئیں گے نہیں تب تک آپ قتل نہیں کیجیے گا۔ کہا کہ ہاں یہ تو وعدہ کیا۔ کہا کہ مومن جو وعدہ کرتا وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ منافق کرتا ہے۔ تو اس گلاس کو پینے کے بجائے زمین پر پٹک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک ہم پانی پئیں گے نا تب تک آپ نے قتل کیجیے گا، چاہے آپ 1 بار کیجیے یا 100 بار کیجیے، ہم پانی پیوے نہیں کریں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا۔ امیر المومنین مجبور ہو کر کے معاف کر دیتے ہیں کہ جاؤ معاف کر دیا تم پانی نہیں پیو گے، جاؤ تمہیں معاف کر دیں۔ لیکن سن لو، اب کوئی غلطی میں اگر پکڑے گئے تو آخری خواہش بھی نہیں پوچھیں گے اور سر قلم کر دیں گے۔ کہتے ہیں امیر المومنین اب یہ ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ کیوں نہیں پیش آئے گی؟ کہ ہمیں یہ آزمانا تھا کہ مومن وعدہ خلافی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، کہ منافق وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ نے وعدہ خلافی نہیں کیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اب میں اسلام قبول کر چکا، اب میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہی نہیں۔ ہم لوگ بھی اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ابھی مسجد کے باہر نکلیں گے نہ جانے کتنا گناہ کر لیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ صحابہ کرام جب اسلام قبول کر لیتے تھے تو ماں قبل جتنے گناہ کرتے تھے سب کو ترک کر دیتے تھے، سب کو چھوڑ دیتے تھے، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر کے، انجانے میں الگ معاف ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے سامنے میں وعدہ خلافی کی بات آئی کہ وعدہ خلافی میں جیسے کہ آپ لوگ سنے ہوں گے نا، بہت سارے محاورہ ہے کہ جان جائے پر وچن نہ جائے، جان چلی جاتی ہے لیکن زبان سے نکلی ہوئی باتیں یا وعدہ کیا ہوا اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ معاف کر دیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صرف وعدہ خلافی نہ ہو۔ تو بہرحال، اور تیسرا کیا تھا؟ وَإِذَا اُؤْتِمَنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ بھی بہت اچھا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے، مکہ والوں نے ظلم و ستم کیا، مارا پیٹا گالی گلوچ کیا اور بہت سارے ظلم و ستم آپ سنے ہوں گے، تو آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مکہ چھوڑ کے اب چلے جاتے ہیں۔ جب چلنے لگے تو کچھ امانتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں علی میرے پاس کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں۔ کفار و مشرکین یا مسلمان کی امانتیں نہیں تھی، ہم لوگ تو مسلمان کے ساتھ بےایمانی کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، وہ کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں۔ حضرت علی کو کہتے ہیں علی کفار و مشرکین کی امانتیں ہیں، کل وعدہ میں نے کیا ہے اس کو واپس کرنا ہے، اور میں آج ہجرت کر رہا ہوں، آج رات کی تنہائی میں نکل رہا ہوں، تم میری جگہ سو جاؤ، میری جگہ رہو، یہ امانتیں رکھو، کل اس آدمی کو واپس کر دینا، تب آنا میرے پاس اور فلاں جگہ میری ملاقات ہوگی۔ مسلمانوں، مومنوں، غور کرو، جان پر پڑی ہوئی ہے، کفار و مشرکین قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، حضرت علی کو صلاح دے رہے ہیں کہ سو یہاں پر، امانتیں واپس کر کے آنا۔
حضرت علی کے پاس جب کفار و مشرکین آتے ہیں اور چادر ہٹاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ تو نہیں ہے، یہ علی بن ابی طالب ہے۔ علی بن ابی طالب تم کیوں سو گئے یہاں پر؟ ہم نے تو محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تم کو ذرا سا ڈر نہیں لگا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈر نہیں لگا، باقی بات بعد میں بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں واپس کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر ملاقات کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ علی، امانتیں واپس کرنے والے تمام قبیلے کے سردار تھے اور تلواریں تمہارے سامنے تھی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا کہ لوگوں نے بھی یہی سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید البشر شافع محشر یہ کہے کہ علی میری امانت واپس کر کے فلاں جگہ میری اور تمہاری ملاقات ہوگی، تو کس کی مجال ہے اللہ کے علاوہ کہ میرا ایک بال بھی بیگا کر سکتا ہے؟ یعنی اس بات پر 100% یقین ہے کہ آپ نے کہا تھا فلاں جگہ میری ملاقات ہوگی، تو کون میرا بال بیگا کر سکتا ہے؟ تو یہ امانتیں ہوتی ہے کہ جان پر کھیل کر کے امانتیں واپس کرنا۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا دیتا ہوں، امانتیں کس کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 2024 کا 10 روپیہ آپ کو میں نے دیا، 2024 کا 10 روپیہ میں نے آپ کو دیا اور کہا کہ یہ میری امانت آپ رکھیں، جب مجھے ضرورت پڑے گی تب مجھے واپس کرنا۔ 2 سال کے بعد 2026 میں نے آپ کو کہا کہ میں نے جو 10 روپیہ دیا تھا آپ مجھے واپس کیجیے۔ 2024 کے روپیہ نہ دے کر کے آپ 2026 کا جو چھپا ہوا ہے وہ مجھے واپس کیے۔ امانت نہیں ہے یہ امانت میں خیانت ہے۔ جو چیز میں نے جس وقت دیا اور جب میں نے مانگا وہی چیز آپ نے واپس کیا تو امانت داری اسی کو کہتے ہیں۔ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ میں نے جو صورت پڑھا تھا اس کا پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایمان والا ہوتا ہے اور ایک غیر ایمان والا ہوتا ہے۔ غیر ایمان میں سب سے ادنا درجہ، سب سے لاسٹ درجہ جو ہوتا ہے وہ منافق کا ہوتا ہے۔ کفار مشرکین سب کو اعلیٰ، سب کو درجات ہوں گے اور سب کو عذاب کا الگ الگ کنارہ ملے گا، لیکن منافق کا سب سے نچلا درجہ ملے گا۔ اور منافق مسلمانوں کے درمیان میں کوٹ کوٹ کر بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کے اندر میں یہ عام بیماری پھیلی جا رہی ہے، اس وجہ سے تمام اسلامی معاشرے کے اندر میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدزن ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں منافقت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے ہمیں بچائے، اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو الا الذین آمنوا آپ کو بتایا، عامل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اس 3 پوائنٹ کو آگے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق